تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں توحید کی کوشش کرے، دانستہ طور پر کرے یا غیر دانستہ کرے، بالواسطہ کرے یا بلا واسطہ کرے، در پردہ تعریض کے طور پر کرے، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی وہ تصویر بنائے، بھلے وہ محبت ہی میں بنائے کہ میں اپنی محبت سے ایک تصویر بناتا ہوں کہ جس کو دیکھ کر کے مجھے تسکین ملے گی کہ یہ حضور کی تصویر ہے، معاذ اللہ. جبکہ آقا کو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا کہ جو شخص تصویر بنائے گا قیامت کے دن اسے کہا جائے گا کہ اسے زندہ کر، اور اسے سخت ترین عذاب دیا جائے گا جو کسی بھی جاندار کی تصویر بناتا ہے. اب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام وعید فرما رہے ہیں، منع فرما رہے ہیں کہ کسی کی تصویر نہ بناؤ، اور کسی جاندار کی تصویر بناؤ گے تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے گا. عذاب کی وعید سنا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اس پر عمل کر کے ہر طرح کی کسی بھی تصویر کو تصویر کشی سے بچا جائے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہی کی تصویر بنائی جائے، انہی کے خاکے بنا لیے جائیں کہ جو منع کر رہے ہیں. یہ تو یوں ہو گیا کہ اگر مثال کے طور پر والد یا استاد کسی اپنے اولاد کو یا طالب علم کو کسی چیز سے روک دے کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا، اور طالب علم جو ہے وہ استاد کی ایک تصویر بنائے اور اس تصویر میں وہ کام کرتے ہوئے بنا دے جس کام سے استاد نے یا والد نے اسے روکا تھا، تو بتاؤ استاد کی یا والد کی دل آزاری ہوگی یا وہ خوش ہوگا؟ ظاہر ہے کہ وہ جس کام سے منع کرے آپ اس کام سے باز آ جائیں، بجائے اس کے آپ کو کام کر کے دکھائیں، اور پھر وہ اس طرح کر کے دکھائیں کہ جس نے منع کیا اس کو وہ کام کرتا ہوا دکھا دیں، تو اس سے بڑی دل آزاری کی بات کیا ہوگی؟ بالکل ایسے ہی کیا گیا جیو نیوز پر بھی اور ARY پر بھی، بالکل اسی طرح خاکے بنائے گئے اور AI جنریٹڈ ویڈیوز بنائی گئیں. جبکہ پاکستان کا جو قانون ہے 295C، جسے 295G بھی کہتے ہیں، کہ پیغمبر اسلام کی شان میں توہین آمیز الفاظ وغیرہ کو استعمال کرنا، یعنی جو کوئی الفاظ کے ذریعے خواہ زبانی ہو یا تحریری یا مرئی نقوش ہو، کوئی الفاظ زبانی بولتا ہو یا لکھ کر گستاخی کرتا ہو یا دیکھنے میں کچھ نقش ایسے آتے ہوں کہ جس سے توہین لگتی ہو، یا کسی تہمت کا ارتکاب کرتا ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی تہمت لگاتا ہو کنایتاً یا در پردہ تعریض کے ذریعے، گھما پھرا کر آگے پیچھے سے کچھ ایسا بغیر نام لیے کچھ کر دے، یا نام لے بھی لے، چاہے وہ بلا واسطہ ہو یا بال واسطہ ہو. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاک نام کی توہین کرے تو پاکستان کا قانون اسے سزائے موت سناتا ہے، اور وہ جرمانے کی سزا کا بھی مستوجب ہوگا. اب یہ آئین پاکستان کا ایک قانون ہے، اسے کہتے ہیں 295C، اور یہ باقاعدہ طور پر کیا گیا، باقاعدہ طور پر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ارادتاً کیا گیا، جان بوجھ کر کیا گیا، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھیں. اگرچہ اس کے پیچھے کسی کی نیت یہ ہو کہ اس سے تصور آ جائے گا اور اسے حضور سے محبت ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ، اگرچہ یہ مقصد ہے نہیں ہے، وہ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں ہلکے پھلکے الفاظ، تب بھی جائز نہیں ہے، ناجائز بھی ہے، حرام بھی ہے. اور حتیٰ کہ بہت سخت بات کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی شخص نے، جیسا کہ میرے علم میں ہے کہ ARY پر کچھ ایسی فلم بھی بنائی گئی، ایسی ڈاکومنٹری وغیرہ بنائی گئی کہ جس میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ بنائی گئی. میں آپ کو شرعی قاعدہ بھی بیان کروں گا انبیاء کے بارے میں. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ بنائی گئی اور اس شبیہ کو چلایا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے بیک پر آواز آ رہی ہے، گویا کہ جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام بات کر رہے ہیں، اور وہ جو پیچھے سے آواز آ رہی ہے وہ کوئی ڈبنگ کر رہا ہے، اور وہ بول رہا ہے پیچھے سے کہ جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام بول رہے ہیں. جیسے کہ آپ کارٹون دیکھتے ہیں، بچے کارٹون دیکھتے ہیں، اس کارٹون میں وہ اس کا منہ ہل رہا ہوتا ہے، آواز پیچھے سے آ رہی ہوتی ہے، وہ سب ڈبنگ ہوتی ہے. یہ نہیں کہ وہ کارٹون جو آپ بچہ دیکھتا ہے وہ کارٹون جو ہے خود بول رہا ہے، وہ خود نہیں بولتا بلکہ اس کے پیچھے ڈبنگ ہوتی ہے. اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ ایک فلم بنائی گئی اور اس کے پیچھے آواز ریکارڈ کروائی گئی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی، گویا کہ وہ گفتگو ہے. اب ظاہر ہے کہ اس میں وہ، اگر مثال کے طور پر میں بول رہا ہوں اور کوئی میرا کارٹون بنا کر پیچھے سے کچھ بولے
اور میری ہی آواز میں کچھ وہ ریکارڈ کروائے، ڈبنگ کروائے، تو وہ اسی انداز میں بات کرے گا نا جیسے کہ وہ خود میں ہوں. جیسے کہ کارٹون میں جو آپ کارٹون دیکھتے ہیں اس کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کہا، میں یہ کر رہا ہوں، میں ابھی یہ کھیلوں گا. یعنی وہ اپنے آپ کو، وہ جو ڈبنگ ہوتی ہے وہ الفاظ کو ایسے استعمال کرتی ہے جیسے کہ وہ خود ہے. میں اس کو تھوڑا تفصیل سے اس لیے وضاحت کر رہا ہوں تاکہ آپ مسئلے کو آسانی سے سمجھیں. تو اگر کوئی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام یا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ کے طور پر خاکے بنائے اور خاکے بنا کر پیچھے ڈبنگ کرے اور ڈبنگ کے اندر وہ الفاظ اس طرح بول رہا ہو جیسے کہ یہ شخص وہ خود ہے، تو یہ نبی کو غیر نبی، یعنی غیر نبی کو نبی بنانا ہوا. یعنی ایسے شخص کو نبی بنا دیا گیا کہ جو نبی نہیں ہے. اور یہ مسلمہ متفقہ قاعدہ قانون ہے اسلام کا کہ کوئی بھی غیر نبی نبی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ صورتن، چاہے وہ سیرتن پیش کرے اپنے آپ کو، چاہے وہ قولی اعتبار سے، چاہے فعلی اعتبار سے، چاہے وہ الفاظ کے ذریعے کرے، کسی بھی طریقے سے وہ کوئی بھی شبیہ و تمثیل بنا کر یہ ظاہر کرنا چاہے کہ یہ جیسا کہ فلاں نبی ہیں، یا کسی نبی کے کسی عضو کو ظاہر کرے، ہاتھ کو، پیر کو، کمر کو، پیٹھ کو، سر کو، بالوں کو، کسی سے بھی وہ تشبیہ و تمثیل دے تو یہ غیر نبی کو نبی بنانا ہوگا. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ معاملہ ختم نبوت کا معاملہ ہے، یہ ختم نبوت سے تعلق رکھتا ہے. اگر کوئی شخص جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ دار اسلام سے خارج ہوگا. اور اگر کوئی اس طرح کی چیزوں کا ارتکاب کرے، منہ سے نہیں کہے کہ میں نبی ہوں، ہو سکتا ہے اس میں کچھ الفاظ ایسے بھی ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا. وہ فلم میں نے دیکھی نہیں ہے لیکن اس کی چند جھلکیاں میں نے دیکھی، اس لیے تاکہ میرے پاس تصدیق ہو اور میں آپ سے بات کر سکوں. اور بے شمار عرب کنٹریز کے اندر تو یہ بے شمار اس طرح کی فلمیں بنائی جا رہی ہیں. شروع میں انہوں نے جو ہے اولیاء پر بنائی، اس کے بعد پھر مجاہدین پر بنائی، اور اس کے بعد پھر صحابہ تک تھے، اب وہ انبیاء کی طرف بھی آ گئے ہیں. اور یہ جو AI جنریٹڈ ویڈیوز ہوتی ہیں، اس کو باقاعدہ طور پر اسی طریقے سے کہ آپ نے کوئی چھوٹا سا کلپ بنایا اور ڈال دیا اور بتا دیا، اس نے پوری فلم بنا کر آپ کو پیش کر دی. تو اگر آپ کسی کارٹون کو دیکھ کر کے، کسی خاکے کو AI کے اندر، کسی ایسے خاکے کو دیکھ کر آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ کارٹون یا کوئی خاکہ جو AI کا وہ ظاہر ایک شبیہ ہے، وہ یہ کہتی ہو کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اور میں نے یہ اپنے زمانے میں کیا، اور میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، تو یقیناً آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ ایک شبیہ ہے فلاں کی یا فلاں کی. میں وہ الفاظ بھی لینا نہیں چاہتا ہوں کہ خدا نخواستہ کچھ بے ادبی ہو. جیسا کہ میں نے کچھ بزرگان دین کی کچھ AI ویڈیوز جنریٹڈ دیکھی کہ جس میں وہ کہتے ہیں، جیسا کہ آپ نے ٹی وی پر بھی کچھ ایڈز وغیرہ دیکھے ہوں گے کچھ عرصے پہلے، ایک شبیہ آتی ہے اور وہ علامہ اقبال کی شبیہ ہوتی ہے. اور علامہ اقبال جو ہے، جو شاعر مشرق ہے، وہ شعر پڑھ رہے ہیں اپنا خود، اور وہ ویڈیو جو ہے وہ شعر پڑھ کے دکھا رہی ہے، اور وہ ظاہر تصویر سے انہوں نے ویڈیو بنا لی AI سے. اب وہ جو ویڈیو سامنے آ رہی ہے، آپ کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ علامہ اقبال خود ہیں اور وہ گویا کہ ان کی ویڈیو بن رہی ہے اور یہ سامنے آ کر ویڈیو بنا رہے ہیں. دیکھی ہوگی آپ. تو بالکل اسی طریقے سے کبھی قائد اعظم کی بنی اور کبھی اولیاء کی بنائی گئی، پھر اس کے بعد صحابہ، اور اس کے بعد پھر انبیاء. اور بدقسمتی سے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس میں چند وہ مولوی ملوث ہیں کہ جو تنخواہ دار ٹی وی چینل سے تنخواہ لیتے ہیں اور وہ اس گناونے کام کے اندر شامل ہیں، اور باقاعدہ طور پر وہ اس کام کو سر انجام دیتے ہیں، چاہے وہ جیو چینل ہو، چاہے وہ ARY ہو. ARY نے بہت ساری ایسی فلمیں بنائی ہیں، جبکہ جیو نے محرم کی 10 تاریخ کو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک خاکہ پیش کیا تھا، اور اس پر وہ معافی میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ غلطی سے نشر کر دیا، اور جس دن یہ نشر کیا گیا اس دن کچھ لوگ چھٹیوں پہ تھے تو کچھ لوگوں نے یہ نشر کر دیا. اتنا بڑا آپ کا میڈیا چینل ہے، اتنا بڑا آپ کا میڈیا ہاؤس ہے، اور آپ کے پاس اتنی بڑی غیر ذمہ داری کے ساتھ کام کیا جاتا ہے. آپ کی امی کا اور آپ کے ابو کا خاکہ کیوں نہیں بن کر پیش ہوا؟ کیوں اپنے باپ کا کارٹون نہیں بنایا؟ کیوں اپنی ماں کا اور اپنی بہن کا کارٹون نہیں بنایا؟ تم نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیسے کارٹون بنا دیا؟ تمہیں شرم کیوں نہیں آئی؟ تمہیں غیرت کیوں نہیں آئی؟ تم نے یہ کام کر کیسے لیا؟ تو یہ سزا دینا حکومت پاکستان کا کام ہے. ان کو کیفر کردار تک پہنچانا اور تاحیات ان کے میڈیا ہاؤسز کو بند رکھنا یہ حکومت کا کام ہے، اور یہ حکومت کر سکتی ہے. کئی ایسے ادارے ہیں جو لائف ٹائم ہمیشہ کے لیے بینڈ کر دیے گئے، جو وہ قانون کی وائلیشن کرتے ہیں، پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یا غداری ملک، یا غداری قوم، یا غداری ملت اگر ثابت ہو جاتی ہے، یا ان کی غداری ملک کے خلاف ثابت ہو جاتی ہے تو ان کو مار دیا جاتا ہے. جب وہ ڈکلیئر ہو جاتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں اور یہ ملک اور ملت کے خلاف ہیں، یہ پاکستان کی فوج کے خلاف ہیں، یہ پاکستان کے قانون کے خلاف ہیں، یہ پاکستان کے بننے کے خلاف ہیں، اور یہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہے، اور ان کو موقع ملے تو یہ پاکستان کو تباہ کر دیں، تو ایسے شخص کو باغی قرار دیا جاتا ہے اور جہاں دکھے گولی مار دی جاتی ہے. یہ ملک کے قانون کے مطابق ہوتا ہے. یہ ملک جس آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکتوں سے اور ان کے نام مبارک کے صدقے یہ ملک ملا ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کے نام پر جو ملک حاصل کیا گیا ہو
اس ملک میں حضور کے ہی معاذ اللہ خاکے بنائے جائیں اور وہ کہہ دیں اور اپنی جان چھڑا لیں کہ جی وہ غلطی ہو گئی تھی. کیسے غلطی ہو گئی تھی؟ کیوں ہو گئی یہ غلطی؟ اور یہ غلطی بہت بڑی غلطی ہے, یہ غلطی جان بوجھ کر کی گئی ہے, یہ نادانستہ غلطی نہیں ہے, پہلے تو اس کو مان لو. لیکن بہرحال جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں, جس سے بھی ہوئی ہیں, یہ ذہن میں رکھیے کہ قانون بھی موجود ہے, شریعت بھی موجود ہے, یہ حرام بھی ہے, ناجائز بھی ہے, خلاف اخلاق بھی ہے, خلاف قانون بھی ہے, خلاف شریعت بھی ہے. اس طرح کی چیزیں بنا کر کے اپنی جنریشن کو تعلیم یافتہ کرنے کا ذہن بنانے والے یا ذہن رکھنے والے لوگ غلطی پر ہیں. اس طرح کبھی بھی وہ دین پھیلانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. دین ایسے نہیں پھیلتا, دین کے طریقے سے پھیلتا ہے, دین دینداری کے طریقے سے پھیلتا ہے, اور دین اسی طریقے سے پھیلے گا جو دین لے کر تشریف لائے. جیسا انہوں نے فرمایا ہے جناب خاتم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, ایسے ہی دین کو پھیلایا جائے گا. وہی طریقہ ہے جو حضور نے جس طرح دین پھیلایا, وہی دین پھیلانے کا طریقہ ہوگا. نہ کہ آپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ویڈیو بناؤ اور خاکہ بناؤ. جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکے کو فتح کیا تو خانہ کعبہ کے اندر انبیاء علیہ السلام کی تصاویر بنی ہوئی تھی, اور بالکل ہو بہو تصویریں انبیاء کی بنائی گئی تھی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تصویروں کو مٹوا دیا. حضور نے صحابہ کو فرمایا کہ یہ تصویریں مٹا دو. کیوں مٹوائی گئیں؟ اس لیے کہ یہ تصاویر دیکھ کر کے کہیں لوگ ان کی پوجا شروع نہ کر دیں, لوگ ان کے اوپر ظاہر ان سے محبت کرتے ہیں, لوگ ان پر ایمان لائے ہیں, تو کہیں وہ آگے نکل کر کے شرک میں اور دیگر خرافات میں شامل نہ ہو جائیں. تو اس تصویر کو ہمیشہ کے لیے حضور نے مٹا دیا. تو یہ حضور کا پیغام تو فتح مکہ کے وقت تھا, چاہیے تو یہ تھا کہ اس پر عمل کیا جاتا, مگر بدقسمتی سے کچھ ایسے بھی مذہبی کہلانے والے اپنے آپ کو انہوں نے ان ویڈیوز کو بنانے میں تعاون کیا اور حصہ لیا. تو میں مطالبہ کرتا ہوں اس بات کا کہ سب سے پہلے ان کاموں کو کرنے والوں کو سزا دی جائے, اور ان میڈیا ہاؤسز کو جہاں جہاں یہ بنی ہے, جہاں جہاں سے یہ گزری ہے, اس کو بینڈ کیا جائے. ان لوگوں کو بالکل ہمیشہ کے لیے معطل کیا جائے اور ایکسپوز کیا جائے, بتایا جائے کہ یہ لوگ تھے, ٹی وی پر دکھایا جائے, بتایا جائے کہ یہ لوگ تھے, انہوں نے یہ کام کیا, غلطی سے کیا یا دانستہ کیا یا غیر دانستہ کیا. یہ تمام تحقیقات کرنا یہ اداروں کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. ہم آپ کو صرف بتا سکتے ہیں, اور ہم پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کے اثاثہ جات کو نقصان پہنچانے کے خلاف ہیں. پاکستان میں مزید دہشت گردی جو کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس کے خلاف یہی ہم کر سکتے ہیں کہ ہم پرامن انداز میں آپ کو بتا سکیں اور آپ کو یہ پیش کر سکیں, یہ معروضات پیش کر سکیں کہ مہربانی کر کے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء علیہ السلام کی جو ذوات مقدسہ ہیں ان کے لیے سخت قانون بنائیں کہ جس کی دوبارہ کوئی ہمت نہ کر سکے کہ وہ کوئی خاکے بنائے یا کھڑا ہو جائے کہے کہ سپوز کر لو کہ جیسے کہ میں فلاں نبی ہوں یا فلاں میں نبی ہوں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کیونکہ ختم نبوت کا معاملہ یہی ہے, جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس ہمارے لیے سب سے پہلے ہے, ایسے تمام انبیاء علیہ السلام کی عزتیں بھی ہماری سرکتاج ہیں, اور ان کی عزتیں کرنا بھی ہم پر اتنا ہی فرض ہے, اور ان کی ناموس کی حفاظت کرنا بھی ہم پر اتنا ہی فرض ہے. چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہو, چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو, چاہے وہ نوح علیہ السلام ہو, چاہے دیگر انبیاء علیہ السلام جو تشریف لائے دنیا میں, سب کی عزتیں, سب کی عظمتیں جو ہیں وہ ہم سب پر فرض ہے کہ ہم اس کو بروئے کار لائیں, اور ان کے خلاف ہونے والے کوئی بھی غیر شرعی کاموں کو ہم فروغ دینے سے روکیں, اور ان کی شان میں کوئی بھی اگر توہین کرے گا تو انشاءاللہ وہ علماء اہل سنت کو سامنے پائیں گے. تو یہ میرا پیغام تھا.